انتظار حسین صاحب کا ایک نیا مضمون ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو تہذیب کا پاس رکھتے ہیں ان کے لیے، ہم سب کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس کا نام ہے کہانیوں کا سفر۔ تہذیبیں اپنے اپنے علاقوں میں جنم لیتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں، مگر کوئی تہذیب اپنے علاقے میں محصور ہو کر رہ جائے یہ اسے گوارا نہیں ہوتا۔ ہر تہذیب کے اندر یہ خواہش چھپی ہوتی ہے کہ اپنے علاقے سے باہر نکل کر دوسری تہذیبوں میں ملے جلے، ان کے ساتھ لین دین کرے، کچھ ان سے لے کچھ ان کو دے، مگر اس کام کے لیے وہ باہر کے کسی آدمی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ اسی لیے تہذیبوں کے محافظ اور نام لیوا بالعموم یہ فریضہ انجام نہیں دے پاتے۔ تہذیب کے بطن ہی سے اس کے سفیر برآمد ہوتے ہیں جو یہ کام انجام دیتے ہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ایک تہذیب کا بہترین اظہار اس کی شاعری میں ہوتا ہے، اس تہذیب کی بہترین سفیر اس کی شاعری ہوتی ہے، مگر میں کچھ اور کہنے لگا ہوں۔ بے شک کسی بھی تہذیب کا بہترین اظہار تو اس کی شاعری ہی میں ہوتا ہے، لیکن بہترین اظہار ہی اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ شاعری اس تہذیب کی زبان کے ساتھ اتنی جڑی ہوئی ہوتی ہے اور اسے اس سے الگ کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ کسی بھلے نقاد نے شاعری کے ترجمے کے بارے میں کتنی خوب بات کہی ہے کہ شاعری کا ترجمہ کرتے ہوئے جو چیز ترجمہ نہیں ہو پاتی بلکہ ترجمے کے عمل سے غتربود ہو جاتی ہے، وہ چیز وہی شاعری ہی ہوتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی تہذیب کے بطن سے جنم لینے والی کہانیاں شاعری سے بڑھ کر اس کی سفیر بن جاتی ہیں۔ شاعری کی مار وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک زبان اس کا ساتھ دیتی ہے، مگر کہانی اپنی پیدائشی زبان کی اس حد تک محتاج نہیں ہوتی۔ جہاں تک زبان اس کا ساتھ دیتی ہے وہاں تک ماشاء اللہ سبحان اللہ، اس سے آگے وہ خود اپنی اندرونی طاقت کے زور پر چلتی ہے اور دور تک سفر کرتی ہے۔ لوک کہانیوں کا وتیرہ یہی رہا ہے، وہ اپنے کہانی پن کے زور پر دور دور کا سفر کرتی ہیں اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہیں، بہت کچھ لٹا کر اور بہت کچھ سمیٹ کر واپس آتی ہیں۔ وہ لوک کہانی بہت نصیبوں والی ہوتی ہے جو کسی اچھے اور سچے شاعر کے تصور میں سما جائے، پھر وہ اس کے تخلیقی جوہر کے وسیلے سے اعلیٰ تخلیقی اظہار کی سطح پر پہنچ جاتی ہے، جیسا کہ ہیر رانجھے کی کہانی کے ساتھ ہوا۔ پھر اس کہانی نے وارث شاہ کے شاعرانہ اظہار سے عزت پائی اور اس کے ساتھ دور تک گئی، یعنی وہاں تک جہاں تک پنجابی زبان کی رسائی تھی۔ لکھنؤ میں بیٹھے انشاءاللہ خان تو ہفت زبان تھے، انہوں نے تو یہ کہانی وارث شاہ کی زبان ہی میں سنی ہوگی، جبھی تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس قصے کو خراج تحسین پیش کیا۔ سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھے کا، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر یہ کہانی اپنے زور پر آگے بڑھی، اردو کے مثنوی نگار اس کہانی کو لے اڑے۔ اس واسطے سے کتنی مثنویاں لکھی گئیں۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ اردو میں یہ کہانی بے محل مثنویوں کا موضوع بنی ہے۔ 8 کی تعداد میں نثری قصے کے طور پر اسے قلم بند کیا گیا ہے۔ ان مثنویوں اور نثری قصوں کے عمل ہی میں اس مرکزی کردار ہیر اور رانجھا استعارے تشبیہ کا روپ دھار کر اردو غزل میں نفوذ کر گئے۔ جہاں تہاں سے کچھ شعر سنیے۔ سراج اورنگ آبادی کہتے ہیں، مشتاق ہوں میں تیری فصاحت کا ولیکن رانجھا کے نصیبوں میں کہاں ہیر کی آواز۔ نذیر اکبر آبادی کو سنیے، میں تو صف محشر میں بھی لوں گا تجھے پہچان، رانجھے کو نہ بھولے گا کبھی ہیر کا نقشہ۔ بحر نے یوں کہا ہے، سن کے میری سرگزشت احباب یہ کہنے لگے، بحر کا قصہ بھی افسانہ ہے رانجھے ہیر کا۔ نذیر اکبر آبادی نے ککڑی کی کیا خوب تعریف کی تھی کہ لیلا کی انگلیاں ہیں، مجنوں کی پسلیاں ہیں، مگر دوسرے موقع پر آگرے کی ککڑیوں کی تعریف کرتے ہوئے اس شاعر کو ہیر رانجھا یاد آ گئے۔
بل کھائی ہوئی ککڑیوں کو اس نے ہیر کی چوڑیاں جانا، اور لمبی ستواں ککڑیوں کو یوں بیان کیا، ٹیڑھی ہے سو تو چوڑی وہ ہیر کی ہری ہے، سیدھی ہے سو وہ یارو رانجھا کی بانسری ہے، کیا خوب نرم و نازک اس آگرے کی ککڑی۔ تو یوں سمجھیے کہ نظیر کی فہرست عاشقان میں پہلا نمبر لیلا مجنوں کا، دوسرا نمبر ہیر رانجھے کا۔ ویسے تو سسی پنو کی داستان محبت پر بھی مثنویاں کچھ کم تعداد میں نہیں لکھی گئی ہیں، اور ان میں زیادہ معیاری مثنوی وہ تسلیم کی گئی جو جرت کے شاگرد نواب محبت خان نے لکھی تھی، لیکن سسی پنو کو وہ درجہ نہیں ملا جو غزل میں لیلا مجنوں کی صف میں شمار ہوتے۔ لیکن لوک کہانیوں کا ایک سلسلہ وہ بھی تو ہے جو اپنی مقبولیت لیے کسی شاعر کی نظر کرم کا محتاج نہیں، جس میں سر فہرست راجہ رسالو کا قصہ ہے۔ راجہ رسالو کا قصہ پڑھتے پڑھتے میں چونکا کہ ارے یہ راجہ رسالو کا جو طوطا ہے یہ تو فسانہ عجائب والے جان عالم کے طوطے کا بھائی بند معلوم ہوتا ہے۔ یہ دونوں طوطے ایک دوسرے سے کتنی دور ہیں، لیکن اپنے اپنے شہزادے کے اسی ایک طرح معاون، مشیر اور گائیڈ ہیں۔ آخر ان کا میل کب، کہاں اور کیسے ہوا؟ اور راجہ رسالو کا بڑا بھائی پورن بھگت، اس کی کہانی تو مہاراجہ اشوک کے بیٹے کنال سے اتنی ملتی جلتی ہے کہ دونوں بھائی جڑواں بھائی نظر آتے ہیں۔ مگر خیر کنال کا واقعہ جس نگر میں گزرا وہ سیالکوٹ سے بہت زیادہ دور نہیں۔ تکشیلا، جسے اب ہم ٹیکسلا کہتے ہیں، وہ سوتیلی ماں تھی ٹیکسلا میں جو راجکمار کنال پر ریچھ گئی تھی، اور جب اس پاک باز راجکمار نے اس کے دام میں پھنسنے سے انکار کر دیا تو اسے یہ سزا ملی کہ اس کی آنکھیں نکلوائی گئیں۔ اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہاں ٹیکسلا اور کہاں یو پی میں اپنی چھوٹی سی بستی، یہ کہانی بھیس بدل کر وہاں کیسے پہنچ گئی؟ مگر میں نے بچپن میں جو کہانی سنی تھی اس میں ایک تفصیل ایسی تھی جو ٹیکسلا والی کہانی میں نہیں ہے، مگر میں نے اس تفصیل کی معنویت کو اسی ٹیکسلا والی کہانی کے حوالے سے جانا۔ میں نے جو کہانی سنی تھی اس میں سوتیلی ماں راجکمار کی آنکھیں نکلوانے پر قناعت نہیں کرتی، بلکہ باندیوں کو حکم دیتی ہے کہ ان دیدوں کو میرے تلووں پہ ملو۔ یہ کہتے ہیں کہ کنال کی آنکھیں بہت قیامت تھیں، اور اس علاقے میں ایک پرندہ تھا کنال نام کا، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی تھیں، اسی حوالے سے اس راجکمار کا نام کنال پڑ گیا تھا۔ جب میں نے اس کہانی سے جوڑ کر اپنی بچپن کی سنی ہوئی کہانی کو یاد کیا تو اس تفصیل میں خود بخود ایک نئی معنویت پیدا ہو گئی۔ لوگ کہانیاں پڑھتے جائیے اور ایسی مشابہتیں دریافت کرتے چلے جائیے، اور یہ ہونا ہی تھا۔ کہانیاں طبعاً آوارہ گرد ہوتی ہیں، لاکھ ان کا علاقے سے رشتہ جوڑو اپنے علاقے میں ٹکتی نہیں، آوارہ پھرتی رہتی ہیں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتی ہیں، اور کس مزے سے ایک علاقے ایک تہذیب کے دائرے سے نکل کر کسی بھی دوسرے علاقے دوسری تہذیب میں بس جاتی ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتی کہ جس علاقے سے نکل کر جس علاقے میں آن پساری ہیں ان میں آپس میں کتنی کٹا چھنی ہے۔ تہذیبوں کا میل ملاپ جتنے بڑے پیمانے پر کہانیوں کی سطح پر ہوتا رہا ہے اتنا شاید کسی اور سطح پر کسی اور حوالے سے نہیں ہو پایا ہے۔ مگر تہذیبوں کا ایسا میل ملاپ ہی تو ہمیں زیادہ خوف زدہ کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن شور اٹھتا ہے کہ پاکستان پر ثقافتی حملہ ہو گیا، اغیار کی طرف سے ثقافتی جلغار کا اندیشہ ہمیں مستقل پریشان رکھتا ہے۔ کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ ہم بحیثیت قوم ایک تہذیبی خوف کی صورتحال میں گرفتار ہیں؟ شاید قومی تہذیب اور علاقائی تہذیبوں کے حوالے سے ہم اندیشوں کا شکار بعد میں ہوئے۔ ایسے خوف کا آغاز ہمارے یہاں مذہب کے حوالے سے ہوا۔ اس بر صغیر میں شاید اپنی تاریخ کے ابتدائی مرحلوں ہی میں راسخ العقیدہ علماء دین کے یہاں یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ ظلمت قضائے ہند میں پہنچ کر ہمارا اسلام خالص اسلام نہیں رہے گا۔ صوفیاء نے دوسرے مسلک والوں کے سلسلے میں جو وسیع القلبی برتنی شروع کر رکھی تھی اس نے اس اندیشے کو اور تقویت پہنچائی۔
ان میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ مسلمانوں کی آمد کے بعد اس سرزمین پر کوئی نیا تہذیبی عمل تو شروع ہونا ہی تھا۔ اس عمل میں اسلام نے ہندی تہذیب اور ہندی فکر کو جس وسیع پیمانے پر متاثر کیا، اس کا جائزہ لینے کے لیے ڈاکٹر تارا چند کو پوری ایک کتاب لکھنی پڑی۔ مگر کوئی بھی تہذیبی عمل یک طرفہ تو نہیں ہوتا، عموماً دو طرفہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں فرض کیا جائے کہ اس دو طرفہ عمل میں اسلام دب کر رہ جائے گا؟ عجب بات ہے کہ ایک طرف یار اسلام کی حقانیت پر اپنے یقین کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے اندر یہ خوف پل رہا ہے کہ تہذیبی یا فکری سطح پر کوئی چیلنج آنے پر اسلام اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تو ایسی سوچ رکھنے والے حضرات اس سوال سے دوچار ہیں کہ اسلام کو اس خطرے سے کیسے بچایا جائے، اور مسلمانوں کے طور اطوار میں ثقافتی سماجی رویوں میں جو کفر در آیا ہے اس کا اخراج کیسے کیا جائے۔ ان کے تصور کے مطابق خود اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب اپنے زور پر اس ثقافتی یلغار کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر خود ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس یلغار کو دفع کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کسی تہذیبی عمل میں پہیہ الٹا تو نہیں گھمایا جا سکتا، پھر کیا کیا جائے؟ وہی پرانا نسخہ جبر و تشدد والا۔ اس نسخے نے آج کے مسلمان معاشرے میں ایک نئی مخلوق کو جنم دیا ہے جس نے دہشت گرد کا لقب پا کر اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ لوہا تو اس نے اپنا منوا لیا، مگر مقصود تو ان کا یہ تھا کہ اسلام کی طاقت کو منوایا جائے۔ مگر یہ وہ نسخہ ہے جو نہ مرض رہے نہ مریض رہے۔ لڑکیوں کے سکول جلانے، حجاموں کے استرے پر پابندی لگانے، ٹی وی سیٹوں، فلمی گانوں کے کسیٹوں اور ویڈیوز کو نظر آتش کرنے سے کیا تہذیبی تطہیر ہو جائے گی؟ ہاں، تہذیبی خودکشی کا یہ آسان راستہ ضرور ہے۔ اگر ان جہادیوں کی ایجاد کردہ تہذیبی خودکشی کے نسخے ہی میں ان کے ہمدردوں اور حامیوں کو اسلام کی فلاح نظر آتی ہے تو یہ الگ بات ہے۔ انتظار حسین صاحب کا ایک نیا مضمون ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ